اس بیوقوف کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کو پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا اس نے جا کے کوئی کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لندن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر، کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا، کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں، ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کون، کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ، مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا، اس کو ہٹائیں، الیکشنز کروائیں، عوام کے اوپر چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے، اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے. وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی، اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکے ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف اور اس کی بیٹی، یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا غلط ہو گیا، کیسز ختم کرو. ایک دفعہ نہیں بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، پینما کی وجہ سے یہ جو پھنسے تھے، وہ پینما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا، جس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو مہنگے ترین لندن کے اپارٹمنٹس ہیں، اس کی مالکہ مریم نواز ہے. تو وہ تو پینما کے انکشاف میں آئے تھے. پھر 2 سال انکوائری چلی، عدالت میں چلی، پھر GIT بنی. اس میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ یہ 4 مہنگی اپارٹمنٹس خریدی ہیں. اور پھر دبئی میں نوکری کر رہے ہیں پرائم منسٹر ملک کا، دبئی کے اندر نوکری کر رہا ہے اور تنخواہ لے رہا ہے. ملک کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس کا کبھی جواب نہیں دیا. کہتے وہ یہ ہیں کہ جرت کیسے پڑی ہمارا، کسی نے ہمیں سزا دے دی. تو کسی کی مجال کہ ہم وہ لوگ تھے، ہم کوئی خاص لوگ تھے کہ ہمارے سے پوچھ لیا اور ہمیں سزا دے دی. تو یہ ہے ملک کا مسئلہ. ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا. میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے آپ سب کو بار بار مثال دیتا ہوں کہ جب وہ غریب ترین حالات میں تھے، پہلی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم کی، عدل اور انصاف قائم کیا. اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ایک دنیا کا عظیم ترین معاشرہ. آج دنیا میں کوئی اب ملک دیکھ لیں جہاں خوشحالی ہے، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے، جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں غربت ہے. تو یہ تو یعنی جو بھی دنیا جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ حالات ہیں جب آپ کے ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، یعنی طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جو پاکستان میں آج. اس لیے کل کا دن بہت اہم تھا اس ملک کی تاریخ میں. اپنے ملک کی آئین کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، اس کے لیے 4200 جگہ پہ لوگ نکلے. اور ساروں نے، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی شخصیت کے لیے نہیں نکلے. اگر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا تو چیف جسٹس کا اس لیے نام لیا کیونکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سارے دنیا کے اندر ججز، پاکستان کے ججز، وکیل سب سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اور یہ جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ کرپشن کیسز کے اوپر بیل پہ ہے، یہ اب پوری کوشش کریں الیکشن سے بھاگنے کی، اور یہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانے کے لیے تیار ہے. یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اس لیے کہ ان کو الیکشن نہ ملے. کھل کے سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں.
ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا مانیں گے نہیں، یہ کھل کے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے صرف یہ دیکھ لیں، اس کے بعد میں باقی بات کرتا ہوں کہ جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا تو ان کے لوگوں نے کیا سپریم کورٹ کے متعلق کیا سٹیٹمنٹس دی. ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں اب آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اپنی حکومتیں ڈیزالو کر دیں. حکومتیں ڈیزالو کی تو سارے الیکشن سے بھاگ گئے. اب کہتے ہیں کہ جی عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے. آئین کے مطابق چل رہے ہیں عمران خان، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 2 ہماری حکومتیں ہم نے ڈیزالو کی. آپ سب نے کہا، آئین بھی کہتا تھا، ملک کا قانون کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو. 90 دن گزر گئے، الیکشن نہیں ہو رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. کس طرح اکتوبر میں؟ اس کا مطلب 70% پاکستان ڈس انفرینچائز ہے، یعنی ان کے الیکٹڈ نمائندے 70% پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کی حکومت یہاں قائم کر دی جس کی کوئی قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہے، اور فضل الرحمان کی حکومت قائم کر دی ہے پختونخوا میں. سو اس لیے میں یہ سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیا کہا انہوں نے جب ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند تھا.